خالد چشتی صاحب، اگر میں ذرا اپنے ابتدائیے پہ جاؤں اور جس طریقے سے میں نے حوالہ دیا تھا وہاں پر، اور ظاہر ہے کہ آپ سے اس چیز پہ کوریلیٹ کر کے کریکشن بھی کروا سکتے ہیں ہم، کہ یہ جس طریقے سے آپ بآسانی بمباری کر رہے ہیں B2 سے B52 تک کا سفر، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایز این ایکسپرٹ، اور آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے ایرانین ڈیفنس سے متعلق، اور جس طرح سے جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ the best is yet to come. Do you agree with that? جی بہت شکریہ ستی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا، اور انٹروڈکشن میں آپ نے جو جہازوں کا بریک ڈاؤن دیا وہ بہت ہی مدلل تھا، بلکہ بہت ہی ویل ریسرچ تھا۔ جو B52 آپ بات کر رہے ہیں، یہ عام طور پر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ اس وقت امپلوائے کیا جاتا ہے جس وقت ایک ڈگری آف ایئر سپیس مینجمنٹ ہوتی ہے، اس میں مختلف ہوتی ہیں، فیوریبل ایئر سچویشن ہوتی ہے، ایئر سپریورٹی ہوتی ہے، پھر ایئر ڈومیننس ہوتی ہے، پھر ایئر سپریمیسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہائیسٹ جو ہے ایئر سپریمیسی کا مطلب یہ ہے جس کے اندر بالکل جو آپ نے کہا، اس کو نام صرف میں نے دیا ہے، وہ ہوتی ہے جس کے اندر دشمن کا کوئی پروبیبلٹی رہے ہی نہ کہ وہ انٹرفیرنس کو میننگ فل کر سکے، اس کو کہتے ہیں ایئر سپریمیسی۔ ٹھیک ہے، اور اس وقت تو لگ یہی رہا ہے، جو آپ بھی کہہ رہے تھے اور میں بھی یہ سمجھ رہا ہوں، یہ کہ ایئر سپریمیسی لگ رہی ہے کیونکہ انہوں نے الیکٹرانکلی تمام ان کے جو ایئر ڈیفنس ویپنز ہیں ان کو سپریس کیا ہوا ہے، جیم کیا ہوا ہے، یا obviously یا نیوٹرلائز کیا ہوا ہے۔ B52 جیسا جہاز لایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بہت بڑی مشین ہے، آلموسٹ 2,20,000 کلو کا، اٹس ویری سلو، مینووربل بالکل نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو بہت زیادہ پروٹیکشن یا سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ آلموسٹ نو گو ایریا ہو چکا ہو اس کا دشمن کے نام لیے۔ ہی آئی بلیو فلائنگ فورٹریس ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو کمرشل ایئر لائنرز ہوتے ہیں جن پہ ہم ٹریول بھی کرتے ہیں، وہ بھی 800-900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاتے ہیں، یہ 600-650 کی رفتار سے جاتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ جی، اور یہ بالکل یہ بھی ایڈ کرتا چلتا ہوں میں کہ یہ تقریباً لانگیسٹ سروائیونگ ایک ملٹری ایئر کرافٹ ہے۔ 73 سال یہ 1952 میں بنا تھا یہ بنیادی طور پر، اور یہ آلموسٹ اس کو 75 سال آج ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی میں جو اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو امریکنز کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے 2050 تک کم از کم لے کے جانا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ ریلیونس شو کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے جیسے ہم بات کریں کہ اسپیشلائز سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے۔ میرا بھی ماننا یہی ہے کہ بنیادی طور پر اب آتے ہیں کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں، شاید اس سے ریلیٹ ہم بہتر کر پائیں گے اس جہاز کو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے ملک کے بارے میں خود اتنا زیادہ کہا کہ ہم انولنریبل ہیں اور انکنوینسیبل ہے، ہمیں تو کوئی نہ پکڑ سکتا ہے نہ ہماری کوئی ورنیبلٹی ہے کوئی، اتنی ہائپ کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ اگر وہ آئے ہیں تو پھر انہوں نے مینیفیسٹیشن ریزلٹ کر کے انہوں نے دکھانا ہے۔ جس دن وہ پہلا انہوں نے تقریر کی تھی، مجھے تو وہ نان سٹارٹر لگا تھا ایک، کیونکہ جب بھی ہم ملٹری وارفیئر کے لوگ یا کوئی ملٹری لیڈر، وہ تو کمانڈر ان چیف ہے سب سے بڑی دنیا کی ملٹری کے، اور اس میں جب وہ تقریر کرتا ہے ایسے ملک کے خلاف جو آلموسٹ انسگنیفیکنٹ ہے ملٹریلی، میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کے ظاہر ہے نمبر 3 پر دنیا میں آئل ہونے کے باوجود اس کے پاس اکانومی نظر نہیں آتی، ملٹری کمانڈر کا جب یہ اناؤنس کرتا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو دنیا کے سب سے طاقتور آدمی ہے، تو میں سمجھ رہا تھا ان کی تقریر کے اندر 3 پورشن ہونے چاہیے تھے۔ پہلا، میں جنگ کیوں کر رہا ہوں، رائٹ اور رانگ، ایتھیکل نو ایتھیکل کی میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کے پرسپیکٹو سے میں جنگ اس لیے کر رہا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس طرح میں انفولڈ کروں گا، یہ اسٹریٹجی ہوگی، اور نمبر 3، جب یہ ریزلٹ اچیو ہو جائیں گے تو میں سیز فائر کروں گا۔ ایسا ہی ہے، یہ تینوں کے اندر پہلا تو ٹھیک آیا، انہوں نے کہا میں جنگ لانچ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی دوسرے کمپوننٹ مسنگ تھے۔ دوسرے میں انہوں نے ایرانی لوگوں کو دعوت دی کہ آپ ٹیک اوور کر لیں۔ یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا، وہ اس لیے تھا کہ آپ اپنی ریسیپی کے اندر، اپنے انگریڈینٹ کے اندر دشمن ملک کے لوگوں کو ایز اے فیکٹر نہیں کاؤنٹ ان کرتے اپنی فتح تک جانے کے لیے۔ وہ ایک بونس ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی توقعات سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آگے، ہمیں پلیزنٹ سرپرائز مل گیا ہے، بٹ آپ بلٹ ان اپنی اسٹریٹجی کے اندر دشمن کی عوام کا جو آلموسٹ 9 کروڑ لوگ ہیں ان کے رسپانس کو نہیں ڈال سکتے۔ پہلی بات تو یہ میں حیران ہوا تھا۔ دوسری بات یہ حیران ہوا تھا کہ جب انہوں نے تقریباً پہلے دن ہی 49، اب تو 49، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیڈرز کو ایلیمنیٹ کر دیے۔ دنیا میں آپ جب بھی ملٹری کرتے ہیں نارملی بہت ہی ریئر ہے کہ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جائے، وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ بنیادی طور پر اسی لیڈر کو تو آپ نے سبق سکھانا ہوتا ہے، اسی کی تو ول ختم کرنی ہوتی ہے، اور اسی سے پھر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، اور اسی سے پھر بات کرنی اسی کا حوصلہ توڑنا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اسی کا تو آپ نے حوصلہ توڑنا ہوتا ہے۔ جب آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں لیڈر کا، تو قوم جو 9 کروڑ ہو یا 20 کروڑ ہو، پھر ڈومینو ایفیکٹ کی طرح وہ فال ڈاؤن کرتی ہے، جیسے اینٹیں کھڑی کرتے تھے بچپن میں، تو ایک اینٹ کو دھکا مارے ساری گرتی ہیں،
वो डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करते हैं कि लीडर सरेंडर कर देगा मेंटली तो सारी कौम सरेंडर कर देगी। आई गेट इट, तो ठीक है। लीडर को तो इसलिए रखा जाता है, लीडर को तो सरवाइव कराया जाता है तब ताकि दूसरे लीडर्स के लिए भी सबक का बायस बने। मैं सिर्फ अमेरिकन पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं, मैं कतन ये नहीं चाह रहा कि ईरानी इस तरह हो, ये भी उन्होंने मिस कर दिया। तो ये मुझे नॉन स्टार्टर मैंने इसलिए कहा था कि दो डायनामिक्स मैच ही नहीं कर रहे। लेकिन फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्योंकि अजीब सी बात की, हम जनरल साहब और मैं इकट्ठे ही पढ़े हुए एनडीयू में, तो हमें पढ़ाया जाता था, मैकवेली एक स्ट्रैटेजिस्ट था इटालियन, 1515 में एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द प्रिंस। और मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वो पढ़ी हुई है, उसमें लिखा था उसने कि इफ यू नीड टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड, इफ यू कैन नॉट मैनेज बोथ। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा मैं दोनों तो नहीं कर सकता, तो मैं फियर ही करूंगा। लेकिन फिर मुझे याद आ जाता है कि प्लेटो ने 2500 साल पहले कहा था ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ द वॉर। तो फिर शायद ईरानियन ने ये बिलीव किया कि अब तो मरे हुए लोग ही सिर्फ देखेंगे कि जो एंड ऑफ द वॉर क्या होता है। तो ये एक अजीब डायनामिक्स है। आखिरी जुमला में अगर इजाजत दे दें, क्लोजिंग। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने मेजरेबल एक वॉर ट्रॉफी अपने लोगों को, तमाम एलाइज को दिखानी है। ये उनकी ऑब्लिगेशन है, जितनी उन्होंने इनविंसिबल अपने आप को कहा है, जबकि ईरानियन ने कुछ नहीं करना सिवाय सरवाइव करने के। लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस मैं कहूंगा कि अब जहां भी जंग बंद हुई, ना इजराइल वो होगा जो एक हफ्ता पहले था, ना अमेरिका अपनी वो पोजीशन रखेगा जो एक हफ्ता पहले थी। ऑलराइट।